اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک لیکچرز کے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ جب کسی بدکار اور کافر شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت جن کے چہرے سیاہ اور خوفناک ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بال سے بنا ہوا کمبل ہوتا ہے، اور اس کمبل سے اتنی شدید بدبو آتی ہے اگر دنیا والے اس بدبو کو محسوس کر لیں تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں یا زیادہ تر مر بھی جائیں۔ وہ فرشتے اس کافر کے پاس حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کے عذاب اور اس کے غضب کی طرف چل۔ ملک الموت کو دیکھ کر اس کی روح سارے جسم میں پھیلنے لگتی ہے۔ ملک الموت اس کے جسم سے روح کو اس قدر سختی سے نکالتے ہیں جیسے کوئی ریشم کا کپڑا کانٹوں میں لپیٹا جائے اور اسے کھینچا جائے۔ اس کی روح جسم کو نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن افسوس اس کی روح کو جسم سے کھینچ کھینچ کر الگ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی روح کو اس بدبودار کمبل میں لپیٹ دیتے ہیں اور اسے لمحہ بھر بھی ملک الموت کے سامنے نہیں رہنے دیتے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر شیطان خوش ہونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے تجھے گمراہ کر دیا، تو ساری زندگی میرے پیچھے چلتا رہا، اب دیکھ یہ وہی وقت ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور اسے اس کے بدترین ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو آسمان سے زمین کی طرف پٹخا جاتا ہے اور اس کی روح کو جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر دو فرشتے جن کا نام منکر و نکیر ہوتا ہے وہ اس کی قبر میں آتے ہیں اور اس سے سوال پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کے جواب دیتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر تیسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ دنیا میں تو ہم سب کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، حالانکہ ہم اللہ کی اتنی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں تو ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، لیکن قبر میں ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ہم ویسے ہی سوالوں کے جواب دیں گے۔ نیک لوگوں کو اپنے اعمال کے مطابق جواب آئیں گے اور بدکار لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جواب آئیں گے۔ جب یہ تین سوالوں کے جواب اسے نہیں آئیں گے نا تو فرشتے اس سے کہیں گے اور تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق چلتے تھے ان کے پیچھے تو کیوں نہیں چلا؟ تو پھر وہ مردہ افسوس زدہ ہو کر کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو دنیا کہتی تھی، میں دنیا داری کے پیچھے چلتا تھا۔ پھر آسمان سے ندا آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دو تاکہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوائیں اور تپش اس کی قبر میں آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر اس کی قبر میں ایک بدنما اور خوفناک چہرے والا شخص آ کر کہے گا کہ تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دے، یہ وہی وقت ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، قیامت قائم نہ کرنا کہ میں جہنم میں داخل ہو جاؤں گا۔ سرکار دو جہاں، میرے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو اور عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جس کی یہ منزل آسان ہوئی، اس کی اگلی منازل آسان ہوتی چلی جائیں گی، اور جس کی یہ منزل پھنس گئی، اس کی اگلی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، نہ جانے کب موت کا بلاوا آ جائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے اور صحت بھی دی ہوئی ہے۔ آج سے ہم توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کو دین پر لے آئیں۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہوا ہے تو ہم کیوں سستی کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کو کیوں غفلت میں گزار رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے ڈرانے والوں نے بھی ڈرایا ہے۔ ہم کب تک اپنے آپ پر تکبر کرتے رہیں گے اور کب تک اپنے نفس کی پیروی کرتے رہیں گے؟ اگر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہے، ایسی لاپرواہی کرتے رہے، تو آخرت میں ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔